صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب صدق الله. الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اگر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیق دے دے، حضور علیہ السلام سے محبت کی توفیق دے دے، حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے دل خوش ہو جائے، حضور کا نام سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، حضور پر درود سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، کہیں یا رسول اللہ لکھا دیکھیں تو ایک دم ایمان تازہ ہو جائے گا، تو اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. حضور نے بھی فرمایا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اتنا ذکر کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے یعنی وہ اس کا نام سن کے اس کا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہے. ایسے بھی بدبخت آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر کہیں حضور کا اسم گرامی لکھا دیکھیں، درود و سلام سن لیں یا درود و سلام لکھا دیکھیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. یہ اور کہیں کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں الحمدللہ جن میں ہم شامل ہیں جو حضور پہ درود سنیں یا حضور کا اسم گرامی دیکھیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. حضور علیہ السلام کا نام لو، اگر سینے میں ایمان ہوا تو چہرہ کھل اٹھے گا، اگر سینے میں نفاق ہوا تو چہرہ بگڑ جائے گا. اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان رکھا ہے. الحمدللہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کا حکم دیتے ہوئے، حضور کے ذکر کا حکم دیتے ہوئے حضور کی ذات اقدس کی امپورٹنس کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں اس سے ایک مراد درود ذکر ہے، اور مفسرین نے کہا یہاں سے مراد ذکر مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہے کہ میں اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کریم نے کسی بھی عمل کا حکم فرمایا نا تو ہمیں حکم فرمایا کہ تم یہ عمل کرو. نماز کا حکم فرمایا تو ہمیں حکم ہے، وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے. روزے کا حکم دیا تو ہمیں دیا، تمام عبادات کا حکم دیا تو ظاہر ہے وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، باقی لوگوں نے عبادت کرنی ہے. اس نے کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ نہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کام ہے کہ اپنی جان کے لائق جیسے مجھے لائق ہے میں کرتا ہوں، لیکن جب درود و سلام کی باری آئی نا عبادت تو ہم نے کرنی ہے، یہ ذکر ہے. جب درود و سلام کی باری آئی، جب درود و سلام کی باری آئی تو اللہ کریم اگر یہ بھی ارشاد فرما دیتا نا اے ایمان والو تم ذکر کرو، تو یہاں یہ ارشاد کافی تھا. ایمان والے پابند ہو جاتے ذکر کرنے پہ، ایمان والوں پر قرآن کے اس نص کے مطابق فرض ہو جاتا حضور کا ذکر کرنا. ایمان والے اس سے بھاگتے نہیں، لیکن اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم بعد میں فرمایا، پہلے بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یاد رکھنا ان پہ درود میں بھیج رہا ہوں، ان پہ درود میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی درود تو ایک دعا ہے، درود کو تم جس کو سمجھ بیٹھے ہو یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آج ایسی بھی تصنیفیں پڑھنے کو ملتی ہیں. درود تو صرف ایک دعا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنی
اوقات میں رہنا، ان کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ درود میں بھیج رہا ہوں، ان پہ درود میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ کوئی ملا ان پہ درود پڑھے نہ پڑھے، ان کو کسی کا درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اور جس پہ اللہ درود بھیج رہا ہو اس کو کسی اور کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں درود کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری دعا کی ان کو ضرورت ہے۔ کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان پہ درود تو میں بھیج رہا ہوں، ان پہ درود تو میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، انہیں تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو ان پہ درود و سلام بھیجا، تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہو تو ان پہ درود بھیجا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، ورنہ انہیں تمہاری حاجت نہیں ہے۔ ان پہ درود تو میں اللہ خود بھیج رہا ہوں، ان پہ درود تو میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان پہ درود تو میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، ان کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو ان پہ درود بھیج دیا کرو۔ اللہ نے یہاں ایمان کو مشروط کر دیا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا کرو، میرے حبیب علیہ السلام پہ درود بھیجا کرو، اور پہچان بھی بتا دی۔ یہاں اللہ نے پہچان بھی بتا دی۔ قرب قیامت ہے نا، فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو حق پہ جائے گی۔ اب اللہ نے فرما دیا اگر پہچان کرنی ہو نا کہ وہ حق والی جماعت کون سی ہے، تو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے ملائکہ حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب اگر بہت ساری جماعتوں میں حق کی جماعت دیکھنی ہو تو دیکھ لینا، جو درود و سلام والے ہیں ان میں شامل ہو، جو درود و سلام والے ہیں ان میں شامل ہو جانا۔ اللہ اکبر، میں اللہ درود بھیج رہا ہوں، میرا تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب ایمان والا تم بھی میرے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود بھیجا کرو۔ اب یہاں کون سا درود پڑھا جائے؟ یقیناً یہاں پر میرے علم میں ہے، میرے مطالعے میں ہے جو صوفیاء نے کہا، جن صوفیاء نے کہا کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور جو انہوں نے وجوہات بیان کی، بالکل درود ابراہیمی سے اس کا جو ہے آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اگر خالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے تب بھی حکم پورا ہو جائے گا، لیکن وہ میرے علم میں ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کیونکہ یہ عاجزی ہے، ہم عاجزی میں کہیں گے اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج، اور یہ جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو اس طرح بنا کے بھیجا جائے گا، بالکل وہ سارا میرے مطالعے میں ہے۔ لیکن یہاں پر امام بحقی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھیجو۔ کہا اللہم صلی اللہ سے حکم پورا ہو جائے گا، یہ نہیں کہ حکم پورا نہیں ہوگا، حکم پورا ہو جائے گا، لیکن اللہم صلی اللہ ہے یا اللہ تو بھیج۔ وہ کہتے ہیں اللہ فرما رہے میں تو بھیج رہا ہوں، اب تم بھیجو۔ امام باقی کہتے ہیں سب سے بہتر ہے کہ یہاں انسان کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معنی میں امام علوسی کہہ رہے ہیں، امام علوسی نے تفسیر المعانی میں کہا کہ اللہ فرما رہا ہے میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، ایمان والا تم بھیجو۔ امام علوسی کہتے ہیں یہاں آیت کا حکم جو بدلتا ہے عدم پورا ہوگا، وہ اس انداز میں ہوگا کہ قولوا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو حاضر و ناظر جان کے کہو اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ کہتا نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ میں کہا اچھا تو آپ آج نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا جس کاف ضمیر سے مجھے کہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے میرے حبیب کو حاضر ناظر جانو، میرے حبیب کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز کے باہر شرک، نماز کے اندر عبادت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کی قسم نماز پوری نہیں ہوتی جب تک میرے آقا کو مخاطب کر کے درود نہ بھیجا جائے۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو، صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کہیں بھی مجھ پہ درود پڑھے نا، کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھے،
میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتا ہوں، خود اس کا جواب عنایت فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ میری قبر انور پہ اللہ نے رکھا ہے، وہ کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھے تو وہ مجھے اس کے درود کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور فرشتے ہیں جو درود پہنچاتے ہیں۔ کہا یہ حدیث بھی ہے۔ اچھا یہ حدیث بیان کر کے لوگ کہتے ہیں بھئی اگر خود ہی سن سکتے ہوتے تو فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا اللہ اگر خود ہی دیکھتا ہے تو پھر یہ کرام القاتبین کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کے عمل رکھیں؟ ان کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، باقی ان کی بھی ڈیوٹی ہے رسول کا درود پڑھنے سے پہلے غلام کا سلام موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں خود درود سنتا ہوں، اور ایک اور حدیث میں موجود ہے حضور نے فرمایا جس انداز میں، جس آواز میں وہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں خود درود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جائیں گے، جب آپ اپنی حیات مبارکہ کا وہ انداز اپنا لیں گے جس میں حضور آج زندہ ہیں، قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوں گے، یا رسول اللہ تب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کا اجسام بنائے۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال ہوا حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے، نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے، تو کیا یہ حیات ایک جیسی ہے؟ آپ نے فرمایا شہید کو رزق اس کے لیے دیا جاتا ہے اور نبی کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ نبی اللہ حی یرزق، تاکہ وہ کائنات میں رزق کو تقسیم کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر علامہ وحید الزمان کہتا ہے، علامہ وحید الزمان غیر مقلد ہے، علامہ وحید الزمان ابن ماجہ کی حدیث پہ حاشیہ کہتے ہیں، کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ اپنی انبیاء، رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور آج بھی وہی برکات ہیں جو زندگی میں موجود تھی۔ یہ تو انہوں نے کہا نا، میں تو کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بڑھ چکی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا آج ہم رسول اللہ سے جا کے ویسے باتیں کر سکتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے ہیں، جیسے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہیں سے بھی درود پڑھو میں سنتا ہوں۔ ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، علماء واقع ہے، ابن ابی دنیا مستند انہوں نے حدیث جمع کی، اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کا ایک امتی ہے، اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ نا بھائی، یہ جس نے یہاں بیٹھے قیامت کی خبریں دے دی، قیامت کی خبریں دے دی۔ میں یہ رسول اللہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں، اور دلیل کیا دے رہے تھے؟ اس پہ دلیلیں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو پکڑ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، حضور روکیں گے، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضور نے شفاعت کرنی ہے سب کی، روکیں گے، فرشتے عرض کریں گے، آپ کی توجہ ہے سمجھ رہے ہیں، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کام کرتا تھا، حضور فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے اس کو جائیں گے، فرشتے اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر علم غیب ہوتا تو رسول اللہ روکتے ہی نہیں، سمجھا رہی ہے، روکا، فرشتوں نے بتایا تو جانے دیا۔ اب اگر پتہ ہوتا، سمجھا رہی ہے نا کہ یہ کام کرتا ہے تو روکتے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں، میں نے کہا تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں فرشتے روکیں گے، فرشتے بتائیں گے، حضور کہیں گے جانے دو، اور تم کہہ رہے ہو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا قیامت تو بھی آئی نہیں، 1400 سال پہلے یہ کس نے بتایا کہ قیامت میں ایسے ہوگا؟ فرشتے لے جا رہے ہوں گے، میں روکوں گا، فرشتے پوچھیں گے، فرشتے بتائیں گے، میں کہوں گا جانے دینا، وہ فلاح ہوگا۔ میں نے کہا قیامت میں تو ابھی کتنا عرصہ باقی ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ سارا ماجرا بتایا کس نے؟ کہا ہاں بتایا تو رسول اللہ نے۔ میں نے کہا یہ علم غیب نہیں تو پھر کیا؟ میں بات کو اختتام پر لے کے جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے غلام کو فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قدر کون
محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم مجھے آواز لگائیں گے یا رسول اللہ آپ کا غلام جہنم میں جا رہا ہے۔ پتہ ہے حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں کہ حضور اپنا لباس مبارک اٹھا کے، اوڑھنے کے لیے لباس اٹھایا جاتا ہے نا، حضور اپنی تہمت مبارک کو کچھ اٹھا کے اپنے غلام کی جانب دھوئے پڑے۔ ماں دیکھے کہ بچہ کہیں گرنے والا ہے، ماں دھوئے کے بچے کو تھامتی ہے نا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے کہ اپنے غلام کی طرف کہ میرا غلام اور جہنم میں جا رہا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ فرشتوں کیا ماجرا ہے؟ مجھ گناہگار کو پکڑے جو فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے؟ میں گناہگار جو چلاؤں تو غوغا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے، جھمگٹا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، آ کے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے؟ یوں کرے عرض فرشتے کے گناہگار ہے ایک، یہ گناہگار ہے ایک، ہم یہ کہتے ہیں بتا اب آپ کا منشا کیا ہے؟ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ اور ایسے لجپال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے؟ سن کے فرمائے فرشتوں سے یہ رحمت عالم چھوڑ دو میرے دیوالے کو اب اس میں حضور فرماتے ہیں میں فرشتوں کے پاس جاؤں گا، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم لے جا رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار کیا حکم ہے؟ حضور فرمائیں گے واپس میزان پہ لاؤں، اس کے اعمال پھر تولے جاؤں گے، اعمال تولنے کے لیے میزان پہ لے آیا جائے گا۔ حضور عرض کریں گے یا اللہ اس کے اعمال کو پھر تولا جائے گا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پھر نیکیوں کا پلڑا کم اور گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور اپنی جانب سے ایک کاغذ نکالیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کاغذ کا رکھنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ حضرت نے کہا ہے نا اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا تھا کہ میری عمر بھر کے اتنے گناہوں میں بھاری آ گیا یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا؟ حضور نے فرمایا اس پہ تیرا وہ محبت والا درود تھا جو تو درود محبت میں ڈوب کے میری بارگاہ میں بھیجا، جو تو محبت میں ڈوب کے میری بارگاہ میں درود بھیجا کرتا تھا نا، اس میں وہ درود تھا۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام جو آپ پہ ایک بار درود بھیجے گا میں اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ اللہ کا درود بھیجنا ایسا ہے یعنی بلندی درجات۔ اے میرے حبیب علیہ السلام جو ایک بار آپ پہ درود بھیجے گا میں 10 مرتبہ اس کے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اور یہ جو اللہ درود بھیجتا ہے حضور علیہ السلام پر یہ ہے کہ اللہ حضور علیہ السلام کے مقام میں اضافہ فرماتا ہے، حضور کی شانوں کو عیاں فرماتا ہے، حضور کے رتبے میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ ہم سب یاد رکھیے گا جہاں درود السلام پڑھا جاتا ہے وہاں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام ایک مقام پر جلوہ گر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ سامنے ایک شخص ہے اس کو یہاں بلا کے لاؤ، وہ حاضر ہوا، حضور نے فرمایا تم وہاں کھڑے مجھ پر درود بھیج رہے تھے نا؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم وہاں پر درود بھیج رہے تھے اسی مقام کے اوپر آسمان پہ فرشتوں نے جھمگٹا لگایا ہوا تھا اور وہ تمہارا درود سنا۔ یعنی جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں اتنی رحمتوں کا آسمان سے نزول ہوتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک آسان معنی یہ ہے یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، آپ کا سلام ہو۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں، اب تم کہو یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، اور ایک بار حضور کہتے ہیں جا تو بھی سلامت رہے، تو بتا جس کو سلامت کی سند دربار مصطفیٰ سے مل جائے اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
درود و سلام پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے. درود و سلام پڑھنے والے کی قبر میں اس کو درود و سلام کا جواب ملے گا انشاءاللہ. درود و سلام پڑھنے والے کا چہرہ قیامت کے دن بھی روشن ہوگا. درود و سلام پڑھنا اپنی عادت بنائیے. اور یاد رکھیے گا درود و سلام صرف یہ نہیں ہے، درود و سلام صرف یہ نہیں ہے آخری بات کہ انسان بس زبان سے درود پڑھے. محدثین کہتے ہیں کہ امتی کا سب سے اعلیٰ درود یہ ہے کہ وہ کرے جو رسول اللہ نے کرنے کو کہا. اگر حضور پہ درود بھیجنا چاہتے ہو نا تو خالی زبان کا درود نہیں ہے، اس کا سب سے اعلیٰ انداز یہ ہے کہ جب بھی کچھ سنو کہ رسول اللہ نے کہا ہے یہ کرنے کو، وہ کرنے لگ پڑو. اور جس سے رسول اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ. یہ سب سے اعلیٰ درود ہے، یہ سب سے افضل درود کا انداز ہے. وہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ نے کرنے کو کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کرنے کو کہا وہ کرنے لگ پڑو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. یہ مومن کا سب سے اعلیٰ درود ہے. تو آج جہاں لسان سے، زبان سے درود و سلام پڑھنے کی نیت کر کے جائیں، وہیں آج یہ پکی نیت کر کے جائیں کہ ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا، اور ہر اس کام سے رک جانا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا. درود و سلام پر میں نے بات کی، یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کا گھر ہے، حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں میرا اپنا دل کر رہا ہے 2-3 اشعار پڑھنے کا، حضور علیہ السلام کے حوالے سے میرا اپنا دل کر رہا ہے، اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کو دل کر رہا ہے. کاش ہمارا ایک سلام بھی حضور کے بارگاہ میں، ویسے تو ہر درود پہنچتا ہے، ہر سلام پہنچتا ہے. میں نے جب کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آواز سنتا ہوں اپنے غلام کی جب وہ مجھ پہ درود بھیج رہا ہوتا ہے. تو آؤ عاشقوں کے امام حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ حضور کی بارگاہ میں جو سلام لکھا اور جو مقبول بارگاہ سلام ہے، آؤ چند اشعار اس کے میرے ساتھ پڑھ لیں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی نیت سے. یہ میں اپنی منشا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت نے نا حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو سر سے لے کے پیر تک سلامی دی، سر سے لے کے پیر تک حضور کو سلام کہا ہے. آؤ اللہ کا گھر ہے، مبارک محفل ہے. ہمارے شیخ صداقت فرما رہے ہیں اپنے شیخ کی قیادت میں حضور کو حاضر ناظر جانو. یہ یقین رکھو کہ حضور سن رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور سن بھی رہے ہیں. حضور ہم گناہگاروں کی آواز بھی سن رہے ہیں. یہ کہہ کے ذرا حضور کی بارگاہ میں سلام کرو. اعلیٰ حضرت نے سر سے لے کے پیر تک حضور کو سلام کہا. میرا خود یہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے. جب حضور کے سر انور کو سلام کہا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر. جس کے آگے سر سرورا خم رہے، جس کے آگے سر سرورا خم رہے، جس کے آگے سر سرورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. ان کے بالوں کی بات آئی. ليلة القدر میں مطلع فجر ہے، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کے ماتھے کی باری آئی، جبی کی بات آئی. کہاں وہ جبی جس پہ تاج شفاعت، جس پہ تاج شفاعت کا سہرا سجا، جس پہ تاج شفاعت کا سہرا سجا، جس پہ
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی حضور کا لبوں کی باری ہے، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نظر پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بھووں کی باری آئی، کہاں جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، ان بھووں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہل جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہل جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہل جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہل جس کی ہر بات علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان کی بات آئی، وہ زبان جس کو سب کل کی کلچی کہے، اس کی حافظ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی حافظ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے پاؤں کی باری آئی، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، باب فتح نبوت پہ دائم درود، باب فتح نبوت پہ دائم درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور ختم دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور ختم رسالت، سید
سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام اور افضل الخلق بعد رسول یہ ہے ثانی اسنیل ہجرت پہ لاکھوں سلام افضل الخلق بعد رسول یہ ہے افضل الخلق بعد رسول یہ ہے حضرت صدیق اکبر ثانی اسنیل ہجرت پہ لاکھوں سلام ثانی اسنیل ہجرت پہ لاکھوں سلام کاش میں شرم چپل کی آمد ہو بھیجے سپل کی شوکت پہ لاکھوں سلام تب مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ 7، 8، 9 جون کو اللہ تعالیٰ کے کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ عیدگاہ شریف میں سالانہ عرس شریف کی تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ 8 جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت اللہ کے کرم حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ عیدگاہ شریف میں عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جائیں گے، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور حضور سے محبت کا اظہار کیا جائے گا، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ حضور علیہ السلام سے حضور کے غلام کیسے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو نہ صرف دعوت ہے بلکہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ احباب خود بھی تشریف لائیں اور دیگر حضرات کو بھی اس کی اطلاع کریں، اور قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ 8 جون کو عیدگاہ شریف تشریف لا کر عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ بالخصوص تو سنگی یہاں سے عرس شریف سے قبل ہی ڈیوٹیوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ وہاں جو آتے ہیں وہ آپ کے یہاں ہمارے مہمان نہیں ہوتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے۔ تو آپ احباب جو ڈیوٹی والے ہیں آپ پہلے تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا